الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 30 تک میں نے ابھی جو ہے وہ آیات کی تلاوت کی ہے، اور بلکہ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 40 تک جو ہے نا جو مضمون ہے، یسوع سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی مضمون ہے، اور بہرحال بقایا حصہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیں گے. ان آیات کے اندر جو نصیحتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمائی ہیں، ان کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے اور ان کی قوم کے لیے جو ہے وہ فرمائی تھی، جنہیں وہ تورات کے احکام عشرہ کہا جاتا ہے. یعنی تورات کے احکام عشرہ جو ہے ان کا یہ 2 رکوعوں کے اندر جو ہے وہ 23-24 نمبر آیت سے لے کر جو ہے وہ 40 نمبر تک جو ہے وہ ان ہی احکام عشرہ کا ایک خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. ان آیات کے اندر اصل میں ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ ہدایات فرمائی گئی ہیں. انسان جو ہے اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کی تخلیق میں چیز ہے کہ اکیلا انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اگرچہ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا
مثال بھی ہو سکتی ہے. ہم کہتے تھے بعض اوقات کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آدم بیزار ہے، انسانوں سے بیزار. تو ایسا جو ہے وہ کوئی اکا دکا کیس اس طرح کے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انسان جو ہے وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اور جو سزائیں انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ قید تنہائی کی سزا جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے. حالانکہ ایک آدمی ہے نا، اگر اسے کھانا پینا مل رہا ہے تو اکیلا جو ہے وہ یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کسی وقت کوئی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ باقی گھر والے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو آدمی جو ہے نا وہ اس میں بڑا بے قرار جو ہے وہ ہوتا ہے، اسی گھر کے اندر جس میں وہ بڑے سکون سے ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان کو جو ہے وہ معاشرتی حیوان بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ معاشرہ کے ساتھ. اور معاشرت یا معاشرہ جو ہے نا اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ انسانوں کا ایسا اکٹھ جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنی ترقی، اپنی فلاح کے حوالے سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اچھا، ایک طرف یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو انسان سے ہی سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو کوئی کسی سانپ، بچھو، کسی جنگل کے درندے چرندے اور کسی سے بھی زیادہ، ہم کہتے ہیں جی جنات ہیں، جنات سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ خطرناک سے خطرناک چیز سے زیادہ انسان کو انسان سے خطرہ ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنے تحفظ کے لیے بھی انسان ہی کو وہ دارو سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہی میرا تحفظ ہے، اور انسان ہی کو خطرہ بھی سمجھتا ہے. انسان خطرناک بھی بن جاتا ہے. وہ میں ایک مثال جو ہے وہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بس میں بیٹھیں تو بس خالی ہو تو بے قراری سی ہوتی ہے کہ بس میں سواری کوئی نہیں ہے، بس خالی ہے. بس بھرنے لگ جائے تو آدمی کہتا ہے میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، میری جو سیٹ ہے وہ 2 کی ہے یا 3 کی ہے، وہ بس میں اکیلا بیٹھ کر اس پر جاؤں. تو یہ انسان کا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. بہرحال چونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، بلکہ زمین کے اوپر آپ دیکھیں میاں بیوی سے آغاز ہوا ہے، یعنی اکیلے فرد کا نہیں بلکہ 2 افراد جو ہیں مل کر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر سفر کا آغاز ہوا ہے. معاشرت تو وہاں سے شروع ہوئی ہے. معاشرت کا یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا مرحلہ ہی میاں بیوی ہے. تو اب یہ معاشرت اچھی رہے، امن، سکون، باہمی محبت، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تعلیمات ہوں اور ان تعلیمات کی اہمیت ہو اور انسان ان کے اوپر عمل کرے، تبھی ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے، تشکیل پا سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. تو یہاں اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا معاشرہ جو ہے اس کے لیے تعلیمات ہیں. اور اس میں سب سے پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی
ہر ایمان والے کے لیے ایک بڑا اہم اصول، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی کی بھی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اسی کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بس اس کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مسئلہ اصل میں عبادت جو ہے اس کو سمجھنے کا ہے کہ عبادت جو ہے اس کا ایک تصور ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ جو حقیقت کے اندر جو ہے وہ بہت محدود تصور ہے، وہ مکمل یا جامع تصور نہیں ہے عبادت کا۔ عبد جو ہے وہ کہتے ہیں غلام کو، فارسی میں بندہ کہتے ہیں، عربی کے اندر عبد کہتے ہیں، اور اردو میں غلام کہتے ہیں۔ جس طرح غلام سے غلامی بنتا ہے، بندے سے بندگی بنتا ہے، اسی طریقے سے عبد سے عبادت بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غلام سے جو غلامی بنتا ہے تو غلامی کا کیا تصور ہے کہ غلام اپنے آقا کی نماز پڑھتا ہے یا اس کا روزہ رکھتا ہے؟ کیا تصور ہے؟ غلام کا تصور یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اپنے مالک کی مرضی کے تابع، اپنے مالک کی مرضی کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اپنے مالک سے۔ اب اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ حقیقت کے اندر ایمان لانے کے بعد انسان اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا حقدار ہے تو وہ اس حال میں ہے کہ وہ کسی جگہ ہو اور کسی حال میں ہو اور کسی بھی وقت ہو، اس کی زبان سے وہی نکلے جو جس کی اسے اجازت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ اس کی بندگی کا تقاضا ہے، یہ اس کی غلامی یا عبادت ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس کا دماغ وہی سوچے جس کو سوچنے کی اسے اجازت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھیں جو دیکھنے کی اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ اس کے ہاتھوں سے وہی کچھ سرزد ہو جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ اس کے قدم وہیں چل کر جائیں جہاں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ اجازت ہو۔ وہ مسجد میں ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جب وہ وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جو بھی اس کا وہ دورانیہ مسجد کا ہے وہ اللہ کی بالکل مرضی کے مطابق ہے، اس کے برخلاف نہیں ہے اس کا کوئی عمل، تو یہ عبادت ہے۔ ورنہ اگر مسجد کے اندر بھی وہ اللہ کی مرضی کے برخلاف یا رسول کی مرضی کے برخلاف چل رہا ہے تو وہ حقیقت کے اندر سرکش ہے، مسجد میں ہے سرکش ہے، کعبہ میں ہے سرکش ہے۔ اب اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو گھر میں اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، دوسرا تیسرا جو بھی، اب ان کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پیش نظر رکھ کے۔ بازار میں جاتے ہوئے، دکان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، کوئی حال نہیں ہے کہ جس میں وہ آزاد ہو، اپنی مرضی کا آپ جو ہے وہ مالک ہو۔
جو کچھ بھی کرنا ہے سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ سوچنی ہے کہ مجھے اس عمل کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اجازت ہے تو جب اسے یہ محسوس ہو کہ اجازت نہیں ہے تو فوراً رک جائے۔ ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے بھی کسی سے محبت کی اور وہ محبت اس نے کی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس محبت کی اسے اجازت دی رہتی ہے۔ اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا تھا اس محبت سے۔ محبت صرف وہی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کسی عورت کی، مرد کی نہیں، اولاد سے بھی والدین محبت کرتے ہیں، والدین اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہم عام طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک دکاندار جو ہے، جو کوئی چیز جو ہے وہ خریدتا ہے، لوگ اس کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ انہیں خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب کوئی چوری کا مال اس کے پاس لے آئے اور وہ خرید لے تو پولیس کو جب پتہ چلتا ہے تو پولیس فوراً اس کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، بہرحال اسے پریشانی تو ہو جاتی ہے نا۔ اس نے حالانکہ اس کا تو کام ہے خریدنا، لیکن اس نے وہ ذمہ داری اس پر ڈالتے ہیں کہ تجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ چوری کا ہے یا اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ محبت ہے، من حب للہ ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی اجازت سے ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض ناپسند کر رہا ہے تو وہ کسی چیز سے بغض رکھ رہا ہے نا، تو وہ بغض اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے دوری اختیار کرنے کا کہا ہے۔ وہ انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی جس چیز کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس سے دور جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کر رہا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ، اور جب کسی کو اس نے کچھ دیا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیا۔ اللہ سے کے لیے دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے اس عمل سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا، میں اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو اللہ خوش ہوگا، میں کسی مسکین کو دوں گا تو اللہ خوش ہوگا، میں زکوٰۃ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ آتا للہ، جس کو بھی کچھ دیا، جس کی طرف ہنس کر دیکھا ہے، وہ ہنس کر دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ جیسے مومن جو ہے وہ مومن کے ساتھ اگر مسکرا کر بات کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس سے اس نے کچھ روک دیا ہے، منع کر دیا، نہیں دیا، تو وہ نہ دینا ہی اللہ کو پسند تھا، یعنی یہ بھی اللہ کی رضا تھی جو اس نے جو وہ کیا۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا کہ ایک جو ہے نا وہ اچھی معاشرت جو ہے اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان، ہر ایمان والا اپنی جگہ یہ سمجھے کہ میں ایک ہستی جو میری مالک ہے، میری خالق ہے، اور میں اس کے احکامات کا پابند ہوں، میں اس کی خوشنودی جو ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ تو اب دوسرے نمبر پر اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اب دیکھیں والدین جو ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلا جوڑا اس نے پیدا کیا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد تمام انسان جو ہیں وہ ان کی کوئی نہ کوئی ماں ہے، کسی ماں باپ کے گھر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو گویا کہ ایک طرف خالق اللہ ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ایک ذریعہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا، وہ ماں ہے، باپ ہے، اس دنیا کے اندر جب وہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ تو خالق ہے نا جی، خالق اور کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی یا مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے خالق کے ساتھ، تو وہ تو سب سے زیادہ بڑا حق اسی کا ہے، لیکن اس کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ تو یہاں اب دوسرے نمبر پہ والدین جو ہیں ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ اب والدین جو ہیں جی، ان کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کی بات آ رہی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہے نا وہ دو عمل ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کوشش نہیں کرتا پھر بھی اس کا وہ عمل جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں اور کچھ نہ کریں، صرف بیٹھ کر جو ہے نا وہ اللہ کے گھر کو محبت کے ساتھ جب وہ دیکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ گھر میں بوڑھے والدین ہیں، آپ صرف محبت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ دیکھنا جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ مقام ہے والدین کا جو اچھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ باقیوں کے حقوق ہیں ہی نہیں، مطلب حقوق تمام انسانوں کے ہیں، آپ کے ماں کے بھی، باپ کے بھی، بیوی کے بھی، بچوں کے بھی، بہنوں بھائیوں کے بھی، ہمسایوں کے بھی، سب کے حقوق ہیں۔ اصل میں عام طور پر جو وہ بات جو کہی جاتی ہے نا اس کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ کچھ دقت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ میں اس کو اس طرح سے سمجھایا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، جب اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کی اہمیت، تو باقی چیزیں اس وقت پیش نظر نہیں ہوتی، تو جب باقی نہیں ہوتی تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس یہی ایک چیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے نا، اب رات کے وقت کسی ڈرائیور کو آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ گاڑی ہے جو ہے وہ چلاؤ، اور گاڑی کی لائٹیں نہیں ہیں، تو وہ کہے گا بغیر لائٹوں کے گاڑی کس کام کی ہے؟ اب اس کو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ لائٹ کے بغیر باقی ساری گاڑی کسی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ پھر کیا کرے گا؟ یا اب اسی طریقے سے
دن کے وقت آپ چلا رہے ہیں، راشن میں چلا رہے ہیں، بریک نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جی بریک کے بغیر پھر گاڑی کس چیز کی ہے؟ ہاں؟ تو اب وہ آپ اصل میں وہ بریک کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا اب اسی طریقے سے اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، بریک کے بغیر گاڑی چل تو جائے گی نا، ٹھیک ہے، آہستہ چلا لیں، احتیاط سے چلا لیں، تھوڑا بہت چلا لیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لائٹ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ چل تو جائے گی، ٹھیک ہے نا، پٹرول نہیں ہے تو پھر وہ تو 2 انچ نہیں آگے جاتی، پٹرول ختم ہو گیا تو وہیں کھڑی ہے، پٹرول کے بغیر تو نہیں جاتی نا وہ آگے۔ تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پھر بالکل ہی جو تو اب اصل کے اندر جو ہے نا وہ جب کسی چیز کی اسی طرح بعض اوقات نماز کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے نا، تو وہ اصل میں دین تو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پوری مشین ہے، اور اس مشین کا ہر پرزہ اس کی اپنی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ کوئی اس میں ایسا ہی ہے کہ جو بالکل ہی جہاں سمجھ لیں وہ پٹرول والی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور کسی کی جو ہے وہ بریک والی یا لائٹ والی اس طرح کی اس کی حیثیت ہے، تو بغیر اس کے کوئی کام نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ دیں اور باقی سب دے حق مارو، اور نماز کی ادائیگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور کسی نے معاف نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جو ہے نا وہ والدین کے حقوق کو پرائرٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ آپ ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو ممبر کے وہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں نا، تو آپ نے پہلے پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین، پھر تیسرے کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھا تو آپ نے پھر کہا آمین۔ کیونکہ آمین کسی کوئی بات ہوتی ہے نا جس کے اوپر آدمی کہتا ہے، یا مولوی صاحب کوئی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہم پیچھے کہہ دیتے ہیں آمین۔ تو کس بات کے اوپر آمین؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کس بات کے اوپر جو ہے وہ آمین کہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی، تو میں نے اس کے اوپر جو وہ آمین کہا، اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ کون سی بد دعائیں تھی جس پر میں نے آمین کہا، تو فرمایا کہ جب میں نے وہ پہلے سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تباہ ہو، برباد ہو، خواب و خاسر ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پایا اور بخشش سے محروم رہا، اپنے گناہ معاف نہیں کروا کے جنت کا مستحق نہیں بنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین، یعنی کیا مطلب آمین، ہاں وہ تباہ برباد ہونے کا ہی حقدار ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے دوسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ ہو، برباد ہو، خواب و خاسر ہو وہ شخص جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر بھی کہا آمین۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھا تو اب پھر جبرائیل امین جو ہے انہوں نے کہا کہ تباہ ہو، برباد ہو، خواب و خاسر ہو وہ شخص کہ جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوئے اور وہ ان سے حسن سلوک کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اب یعنی اب یہ ہے جی وہ اہمیت والدین کے حقوق کی۔ ویسے اور بھی قرآن حکیم میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ یہ مضمون اس طرح آیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کیا تاکید کی وہ آگے آئے گا۔ وہ تاکید یہ ہے کہ انشکر لی والدیک، ٹھیک ہے نا، لیکن درمیان میں ذرا بات لمبی ہے نا تو پھر وہ پہلے یہ چیز آ رہی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ والدین میں دونوں آتے ہیں نا۔ اب والدین میں سے پھر ایک جو ہے نا اس کی بات آ رہی ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، حالت حمل میں رکھا اس کی ماں نے اس کو، تکلیف کے اوپر تکلیف جو ہے وہ اٹھائی، اور اسے حالت حمل میں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اب دیکھیں یہ بچے کو کیا پتا تکلیف کا، ہمیں بھی کیا پتا، اصل میں تو تکلیف اسے پتا ہوتی ہے جس نے برداشت، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں رہی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک اس نے اس کو دودھ بھی پلایا۔ یہ ہے تقاضا، انشکر لی، اللہ کہتا ہے میرا شکر بھی کرتا رہنا، والدیک، اور اپنے والدین کے، یہاں دونوں کا ذکر آ گیا، والد اور والدہ کا بھی، لیکن وہ والدہ کا ایک مقام بتایا اللہ نے، اس کا تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ انشکر لی والدیک، میرا شکر بھی کرتے رہنا اور اپنے والدین کا شکر بھی کرتے رہنا۔ آگے جا کر یہ مضمون اور کھلتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کبھی تیرے والدین تجھے میرے مقابلے پہ لے ہیں، اللہ کے مقابلے پہ لے ہیں، تو پھر والدین کی نہیں ماننی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی جب معصیت ہو رہی ہو تو پھر کسی کا حق نہیں ہے، پھر کسی والدہ کا حق نہیں ہے، کسی والد کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ والدین کی فرما برداری، تابع داری، حسن سلوک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین آپ اسے کہیں کہ فلاں کے ساتھ زیادتی کرو، فلاں کی حق تلفی کرو، تو نہیں۔ میں ایک عالم دین سے میں نے یہ بھی سنا، کیونکہ اس طرح کے مسئلے وہاں مکہ میں بھی تھے اور یہاں ابھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے اس کا باپ ہندو ہو، وہ تو پوجنے والا ہو، اور اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا باپ اسے یہ کہے کہ مجھے فلاں بت خانے میں چھوڑ کے آؤ، میں نے وہاں اپنی پوجا کرنی ہے، تو وہ اسے نہ چھوڑنے جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ شرک میں معاونت ہوگی۔ لیکن جب وہ پوجا کر لے، کسی اور کو کہے کہ تو چھڈا یا خود ہی چلا جائے پیدل، جیسے بھی یہ چلا گیا، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب وہ کال کرتا ہے کہ مجھے لے جاؤ، تو پھر اسے لینے جائے، کیونکہ یہ اس کی معاونت نہیں ہے، یہ وہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کے ساتھ مصاحبت کرو، جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ معروف طریقے کے ساتھ، وہ تمہارے والدین ہیں، اس سے ان کے حقوق ساقط نہیں ہوتے، وہ حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ جو ہے وہ کرو، یہ بات۔ تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے وہ کرو۔ تو یہ جی حسن سلوک میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں کہ حسن سلوک میں
والدہ جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہے والد کے اوپر۔ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن کے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ تیری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے کہا جی اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ تیرا باپ۔ یعنی یہ 3 مرتبہ جو ہے نا وہ ماں کے بارے میں فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں، یا کوئی شخص اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ اور پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول، کوئی اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ادا کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چوتھی دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی صورت؟ فرمایا ہاں، اگر تم اپنے باپ کو غلام پاؤ، اسے تم جو ہے نا وہ آزاد کرواؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو پھر بھی فرمایا کہ شاید یہ اس کے حق کی ادائیگی ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی شاید والی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں کہ حسن سلوک میں والدہ جو ہے اس کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، اور جہاں تک حکم کی تعمیل ہے اور اس میں والد کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے۔ ویسے بھی والد جو ہے وہ گھر کا سربراہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ماں کا حکم ہے اور ایک طرف باپ کا ہے، ناجائز تو کوئی بھی نہیں دے سکتا نا، نہ ماں دے سکتی ہے نہ باپ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ باپ ناجائز دیتا ہے تو وہ آپ نے ماننا ہے۔ مطلب کوئی انتظامی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت باپ کا حکم جو ہے اس کو فوقیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ بہرحال چیزیں ہیں اس حوالے سے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اچھا، حسن سلوک جو ہے نا اس کا بھی ایک خاص ٹائم ہی جس کا یہاں ذکر کیا۔ ایک عمر وہ ہوتی ہے جس وقت والدین جو ہے نا وہ بھی جوان ہوتے ہیں، بچہ بھی جوان ہی ہوتا ہے، اور بچہ بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، یعنی بیٹا بھی کر رہا ہے، باپ بھی کر رہا ہے، بیٹا کو نوکری کر رہا ہے، باپ بھی کوئی نوکری کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر وہ والدین وہ روب داب سے ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کسی کی پرواہ کرتے، ہم نہیں کسی سے لیتے، ابھی تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے بچے ہیں، میں نہیں کدی کسی وال دیکھا، نہ کدی کسی کو کچھ لیا۔ تو وہ زمانہ تو اور ہوتا ہے نا، تو اس میں والدین کو ضرورت بھی نہیں اتنی ہوتی۔ لیکن ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جو ہے نا وہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ بادام کھاتے کھاتے بھی پھر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ وہ عالم لوہار کے اندر نا کہ گئی جوانی پھر نہیں آندی پویں لکھ کھراکاں کھائیے ہیں، وہ پھر کھاتا کھاتا جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں نا، تو لمبی عمر جو ہے وہ پھر وہیں لوٹ جاتی ہے، اس کی تخلیق کو عمدہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک چکر ہوتا ہے نا، تو چکر میں آپ یہاں سے بھاگے ہیں نا، تو چکر میں بھاگ رہے ہیں تو اسی جگہ پر آ جائیں گے۔
ٹھیک ہے نا. تو بندہ پھر وہیں آ جاتا ہے. وہاں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچہ بن جاتا ہے. وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس طرح بھی سمجھتے تھے شاید بچہ بن جاتا ہے. تو وہ بچہ اس طرح بن جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے، بوڑھے کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور جو بچہ ہے وہ بھی سخت غذا نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کے دانت نہیں، چبا نہیں سکتا، بابا بھی نہیں چبا سکتا. اس کو بھی دیکھ کر ہی خوراک دینی پڑتی ہے کہ اچھا بچہ بہتا کھا لے گا تو وہ ٹٹیاں کرتا پھرے گا، بابا کھا لے گا تو وہ کرتا پھرے گا. یہ بھی ایک ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں تو بابے دی بھی کانپ دی ہے. وہ چلتا چلتا بچہ ڈگ جاتا ہے وہیں، کبھی اپنی ستھن سی پھنس گیا. اور اسی طریقے سے بابا بھی جو ہے وہ چلتا چلتا گر سکتا ہے، پیر سلپ ہو گیا، ایویں آبدی لاٹھی جی پھنس گیا تو ڈگ پہ. اچھا اب یہ ہے اصل کے اندر وہ مماثلت. بچہ جو ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے، بابا بھی بھول جائے گا. اس کا بھی اسی طریقے سے نا بچے کے ساتھ تھوڑا سلوک کرو تو وہ بھول جائے گا، کچھ دیر کے بعد وہ بھی بھول جائے گا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے اصل میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ بھی مانگی. اسے کہا ارذل العمر، نکمی عمر. یعنی بندہ بڑا علم اور بڑا فلسفی ہون دے باوجود کچھ نہیں وہ رہ جاتا. انہوں کئی بار اپنا ہی نام بھول جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ عمر ہے. اس میں والدین جو ہے نا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بات ہے جو یہاں فرمائے گی. اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں جی، اولاد سے جو ہم ان کے حسن سلوک کرتے ہیں یا ان کو جو کچھ بھی ہم ان کی پرورش کرتے ہیں یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ ہماری فطرت میں. لیکن والدین کے ساتھ اس لیول کی محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل جو ہے نا وہ استثناءات اپنی جگہ رہتے ہیں لیکن وہ کوئی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادروائز اور اس کی بھی اپنی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں نا ان کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ماں باپ بھی جب ہم پیدا ہو گئے نا تو پھر ان کی محبتیں ہمارے ساتھ زیادہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کم تھی. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے بچے پیدا ہونے لگے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہماری وہ محبت اتنی نہیں، پہلے رہتی ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے. اچھا اب ہمارے بچوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ایسے کریں گے، ان کے بچے بھی اسی طرح کریں گے. اس وجہ سے بیوی یا اولاد کے حوالے سے کوئی زیادہ نہیں اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی والدین کے حوالے سے کی گئی ہے. کیونکہ وہ تم نے خود ہی کر لینا، وہ تمہاری ایک فطرت ہے، شرست ہے تمہاری، تو وہ تم نے جو ہے وہ کرنا ہی کر لینا ہے. لیکن اس طرف جو ہے نا وہ میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ اپنی کمائی سے کوئی چیز بنائیں، کوئی پلاٹ بنائیں، کوئی مکان بنائیں، کوئی جائیداد بنائیں، وہ آپ کبھی اپنے ابے کے نام نہیں لگواتے، اپنی اماں کے نام نہیں لگاتے. وہ آپ اپنی بیوی کے نام لگا لیں گے، وہ آپ اپنے بیٹے کے نام لگا لیں گے. ٹھیک ہے نا. بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے بھی لگا سکتے ہیں کہ جی بات سے آپ ادھر کروا لیں گے، کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں جو آپ نے اچھا ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کسی باپ نے ایک بیٹے کے نام کچھ لگوا دیا، وہ بیٹے نے بعد باپ مر گیا، یا بیٹا ویسے باپ دے ہوں بھی آکر سکتا، اب اس نے وہ دوسرے بھائیوں کو کچھ نہیں دیا. دوسرے بھائی بس ایسے ہی کہتے جی ہمارے باپ نے بس نام لگوا دیا اس کے. تو اس وقت تو یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اب یہ اپنی مرضی کر رہا.
زیادتی تو وہاں بھی ہو جاتی. اصل میں یہ وہ غیر شعوری طور پر سوچ ہے کہ یہ بیٹے کے پاس ہے نا، یہ میرا ہی ہے، یہ بیٹی ہے میری، بیوی ہے اس کے پاس ہے میرا ہے، جڑا جو میں نے ابے کے نام لگوا دی ہے نا یا اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا وہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ اس طرح ہی جو ہے نا وہ ہم سوچتے ہیں. تو اصل میں اسی لیے اس چیز کی جو ہے نا وہ پھر تاکید اللہ تعالیٰ نے، دیکھا کتنی تفصیل کے ساتھ احادیث میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور اگر وہ پہنچیں تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فوت ہو گیا. اچھا یہاں فوت ہو گیا کی بات آ گئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی نے اپنی ماں جو ہے وہ بچپن میں ہی اس نے فوت ہو گئی، اس کو تو یاد ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے اس طرح، اس نے کیا اس نے سلوک کرنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. کہا کہ اگر خالہ نہ ہو یا خالہ بھی فوت ہو گئی ہو پھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی کسی سہیلی کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی تو ان کی بہن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کا بڑا اکرام جاری کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح اسی طرح ہے کہ اگر کوئی والد جو ہے، والد کے دوست ہیں، وہ ہمارے پرانے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ یہ چیزوں کو کچھ رکھ رکھا ہوتا، جی یہ میرے والد کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق تھے میں ان کا لحاظ رکھوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ، تو فرمایا کہ اگر وہ تیرے پاس جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچیں دونوں یا کوئی ایک جو ہے وہ ان پر بڑھاپا آ جائے، اوکلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان کو کسی بات کے اوپر اف تک نہ کہو. یہ اف اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا، یا تو آدمی بالکل ویلا ہو نا تو اس کی بات تو اور ہے، لیکن آپ ذرا اس صورتحال کو دیکھیں کہ میرے بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب میں نے بچے بھی پالنے ہیں، کما کے پالنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی تعلیم، کسی کی بیماری، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. اب گھر میں بابا بھی ہے، اب عورت ہے، ماں ہے، تو چلو وہ تو کوئی عورت سنبھال سکتی ہے، مرد کو تو مرد ہی سنبھالے گا نا. اب وہ جو ہے نا وہ صبح صبح، اب بچے کا بھی تو یہی ہے نا کہ انہیں کہڑا جدو مرضی ٹٹی کرتا ہے، جدو مرضی پیشاب کرتا ہے، تو بابا بھی جدو مرضی کرتا ہے، اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب میں تیاری کر رہا تھا اپنے دفتر جانے کی یا اپنی دکان پر جانے کی یا کہ نوکری جانے کی کسی جگہ پر، چلو جی چلے میں نے دھو دیا، تو اب پھر ذرا اپنے آپ کو صاف سوف کر کے تو پھر کپڑے پا کے ستھن ساتھن کسی، تو اینی دیر نو بابا ہی نے کچھ اور کر دیتا. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ دیکھیں، کبھی غور کریں، آپ کے گھر میں وہ ادھروں عورت دھو کے بچے نو آدھی ہے، ادھروں آ کے ہجے وہ ایک روٹی چولہے تے پاؤندی ہے، تو اینی دیر نو پھر منڈا کو ہور کر دیندا ہے، انہوں کنی ٹینشن ہوندی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح اب آدمی بڑا ہی سعادت مند بھی ہو نا تو یہ بہت حوصلے کی بات ہے، ورنہ آدمی جو ہے نا وہ اتنا کہہ دیتا ہے اے ہن کی کر دیتا ہے، یہ ہے اف، یعنی ہجے میں اگلا تو دھو کے نہیں ہٹا، پیچھے نواں کام پاتا. ادھر آپ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس کو پتہ نہیں ہے آپ نے وہ پیالی کے اندر جو ہے وہ کوئی سالن ڈالا ہے تو وہ اپنا ہی ہاتھ وجا سالن مدھا، مڑ کے پانی چکن لگا تو پانی مدھا. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں نا، اس کے اوپر کتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے؟ یہ نکل جاتی ہے منہ سے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا،
یہ عام طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں وہ بابیاں، کیونکہ انہوں نے کوئی ادھا گھنٹہ بہنا ہوں، گھنٹہ بہنا ہوں، کہتے جی نہیں بابے نو ایدا نہیں، بابے نو ایدا نہیں کرنا. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اب آپ نے تو ہر وقت ہی ان کے ساتھ رہنا ہے نا، تو آپ کا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جس کے پاس رہیں گے نا اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کی برائیاں کریں گے آنے جانے والے کے پاس. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو پکا کر دیا ہے اسی پر ہی آپ بلیم کریں گے نا، جی اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچ کم ہے، یا یہ صحیح پکا ہوا نہیں. تو جنہیں پکا کے نہیں دیتا اس کا تو سارا ہی اچھا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اسی کے رویے پر جب آپ اس کے پاس جا کر رہیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اس کا رویہ وہاں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا بھی کوئی زیادہ نہیں لینا چاہیے. آدمی کہتا ہے جی دیکھیں جی ہم سنبھالتے ہیں، ہم سنبھالتے ہیں، اور جو آتا ہے ہماری جو ہے وہ برائی ان کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ جھٹکو. یہاں دونوں کا لفظ آتا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو بھی بات کرو وہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کرو. اچھا یہ مضمون اسی طرح جتنا ہم نے پڑھ لیا نا یہ ایک اور جگہ بھی آیا ہے یہ سورہ بقرہ میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ سارا مضمون اس کے اندر بھی جو وہ آ گیا ہے. آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ جھکائے رکھو. مطلب اصل میں آدمی کی جو طرز تخاطب ہوتا ہے نا، گفتگو کرنے کا انداز، اسی میں دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے. مثال کے طور پر گھر کے اندر بزرگ ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اب وہ ادھر کونے کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور بیٹا ادھر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات سنو، یا میرے پاس آؤ، ادھر آؤ. وہ کہنا ایتھے ہی دس دے، اتنے نیڑے آ کے تم کیڑی کو خاص گل کرنی ہے، ایتھے ہی کر دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انداز ہے نا. تو یہاں یہ کہا کہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ جس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ کسی بڑے مرتبے والے کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا دبا دبا رہتا ہے، تو اس طرح ان کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو اپنے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تم ادا تو کر نہیں سکتے، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ میں تو اب کوشش کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی، لیکن جو ہے نا وہ تو ان پہ خصوصی رحم فرما. جس طرح انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک کیا ہے، جو میں اب ان کو واپس نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. اور وہ کر اس وجہ سے بھی نہیں سکتا کہ جو اولاد کے ساتھ اس کی وابستگی ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. میں اس کی ایک اور بھی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں
جب ہم اولاد کو پالتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے بس ماشاءاللہ جوان ہو جائے گا، یہ پڑھنے لگ جائے گا، یہ تعلیم حاصل کر لے گا، یہ نوکری ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، ہیں؟ اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ تو جب وہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا کیا سوچتے ہیں؟ اس کا سوچتے ہیں کہ چلو 2 سال ہیں، کوئی 2 سال، شاید کوئی سال 2 سال کی زندگی ہے تو چلو خدمت کر لو۔ عام طور پر آنے والے بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو تسی خدمت کر لو ہن، بس مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 4 دن ہے تو خدمت کر لو بس۔ یہ ایک یعنی اس وقت ہمارے سامنے ان کا مرنا ہوتا ہے، اس کا جوان ہونا ہوتا ہے ہمارے سامنے جب ہم کرتے ہیں نا، اولاد کا جوان ہونا اور ماں باپ کا مرنا سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ یہاں فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ انہوں نے جس طرح میری پرورش کی ہے جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر کی کیفیت ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی فطرت ہے یا آپ کی سرشت ہے آپ اسی طرف جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو دائرے میں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، یعنی اگر تم اپنے اوپر جبر کر کے، اپنے آپ اوپر کنٹرول کر کے، دیکھیں بعض اوقات آدمی کا وہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اصل میں مثالیں بھی نہیں ہیں، اگر آپ کو خود اس میں گزرے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خدا نے خواستہ کسی کا بچہ، میں آپ کا نہیں کہتا، کسی کا بچہ بیمار ہو جائے نا اور وہ ملازم ہو، نوکری والا ہو، وہ دکاندار ہو، کاروبار والا ہو، وہ اسے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جائے گا بہاولپور بھی، لاہور بھی، پچھوں دی نوکری بھی خراب ہو جائے اس کا، وہ بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ باپ کو لے کر جائے گا اور پیچھے سے اس کی نوکری خراب ہو جائے، اس کا بزنس خراب ہو جائے، تو یہ اس کو زیادہ فیل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کرے گا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، ظاہر ہے بیٹے کو بھی وہ پسند تو نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ بہرحال پھر بھی جو ہے نا اس سے اس کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اب اس بابے سے اس کی امیدیں کوئی وابستہ نہیں ہے، وہ صرف یہ ثواب ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے دلوں کی حالت کا پتہ ہے کہ ایک طرف تم کیسے شوق سے، خوشی سے، یا اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر، دوسری طرف ایک مجبوری سمجھ کر ایک کام کر رہے ہو۔ تو لیکن جو لوگ بھی نیکی اختیار کریں، رجوع کریں، اور اوابین، توبہ کرنے والے، پلٹنے والے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا لیکن آج اسے سمجھ آ گئی، تو آج سے اس نے جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ بدل لیا ہے، آج اس نے اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اور تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ جب سمجھ آ گئی ہے تو توبہ کرو، پلٹو، تو جو کچھ پہلے ہو گیا وہ پھر اللہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ کوئی گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ بھی جو اگر کوئی بد سلوکی کی ہے تو معافی تو ہر چیز کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر آدمی معافی مانگے۔ تو فرمایا کہ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور دے دیا کرو اپنے سارے ہی قرابت داروں کو ان کے حقوق، یعنی یہ والدین کے حقوق کی بات ہے، تو اب یہاں باقی بھی قرابت دار ہیں۔ قرابت دار میں اب بیوی آ رہی ہے، اولاد آ رہی ہے، بہن بھائی آ رہے ہیں، ہمسائے، دوست، احباب، پھر دیکھیں سب انسان جو ہے نا وہ آپس میں رشتہ دار ہی ہیں، اس وجہ سے کہ ایک جوڑے کی اولاد ہے نا،
تو ظاہر ہے اسی میں سے جس طرح ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ کوئی مشرق میں جا لگا کوئی مغرب میں جا لگا. وابن سے ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو اسراف فضول خرچی جو ہے نا یہ نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ مبذرین تبذیر کرنے والے، اسراف اصل میں ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اسراف ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی ذات کے حوالے سے، مثال کے طور پر جو ہے نا وہ کوئی غیر ضروری طور پر جو ہے نا وہ میں کھانے میں، پہننے میں، سواری میں کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ کرتا ہوں. اور تبذیر یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ایک ڈاک بٹھانا. کچھ شادیوں کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، مرنے کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی فضول خرچی غیر ضروری طور پر، تاکہ معاشرہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ میرا ایک روب جو ہے وہ بنے. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے. یعنی اگر تم یہ اسراف اور تبذیر کرو گے تو شیطان والا عمل تمہارا بھی ہے، اور شیطان بھی اپنے رب کا ناشکرا تھا. اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس نے اس کا حساب بھی لینا ہے. مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کیسے خرچ کیا اس کا بھی حساب تم نے دینا ہے. تو پھر وہ شیطان والی ناشکری ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں کسی وقت ان سے اعراض کرنا پڑے، یعنی اپنے ماں باپ سے اعراض کرنا پڑے، اور بھی کسی سے حقدار سے یا کسی عزیز و اقارب سے ہو سکتا ہے کسی وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی والدین کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اپنے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کی انکم کم ہے، والدین کی خواہش جو ہے وہ نہیں پوری کر سکتا. بعض بچے کی بھی نہیں کر سکتا آدمی. اب بچہ جو ہے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے کہاں سے لے کر دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو چاہے چپ ہی کرو گے یا انہیں چڑکا مار دو گے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ کی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم اپنا علاج نہیں کرواتے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں جی چلو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. گنجائش نہیں ہے تو اگر ماں باپ بیمار ہیں، نہیں ہے پیسے، تو کیا کرو گے؟ کوئی چوری ڈکیٹی کی تو اجازت نہیں ہے نا. جائز طریقے سے آپ نے کوشش کی، نہیں بن رہے نا، تو صبر ہی کرنا پڑے گا. تو والدین تو وہ تو کہیں گے چیز ہمارا علاج نہیں کرواتا، ایسے نہیں کرتا، ویسے نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یا کوئی اور ایسے ضرورت انہوں نے پیش کر دی ہے، تو جب کہ تم خود اللہ سے مانگ رہے ہو کہ اللہ میرے کو حالات بدل. ٹھیک ہے. تو تم کیا کرو گے؟ تو اس فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. پھر بھی ایسی حالت میں بھی انہوں جدہ کہتے ہیں نا اچھے طریقے نہ ٹال دیو. نرم اس میں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے حالات بھی نہیں ہیں پھر بھی تم سختی کی بجائے نرمی کے ساتھ اس کو ان کو کوئی نہیں، اللہ کرے گا اگلے مہینے سے ہی ہو ادھروں آن دے، کوئی ہاتھ کھلدا تو پھر تواڈے نال بھی کر دیں کچھ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور فرمایا کہ نہ تو ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گلے کے ساتھ باندھ. یہ ایک مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ جیب دے وچ نہیں پاؤنا تو اتنے بن چھڈے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو پسند کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کو، یتیم مسکین حقدار جو وہ تو اللہ نے بتائے ہوئے بھی ہیں نا. تو ماں باپ کے اوپر بھی خرچ کرنا یہ سارا ہے. تو نہ تو جو ہے وہ بالکل ہاتھ جو ہے نا اس کو باندھ لو، اور نہ یہ ہے کہ
بالکل کھلا ہی چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اڑا دو. بے شک جو ہے نا وہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اوپر ہی، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر تمہیں اس کا افسوس نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خیرات کر دے تو اسے جو ہے وہ خود ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب وہ افسوس کرے کہ اگر میں وہ سارا نہ دیتا، کچھ اپنے لیے رکھتا، آج میرے وہ کام آ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. باقی ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی سارے صحابہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک میں اتنا ہوتا نہیں ہے نا، کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے نا، کہ پتہ نہیں میرے چلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک زمانے میں جہاد وغیرہ، یہ کشمیر کا جہاد، افغانستان کا جہاد، اس طرح کر کے لوگ بڑے چندے مانگتے تھے. تو وہ ایک پارٹی جو ہے وہ اس وقت تو خیر پتہ نہیں ہوں تو کئی یاد ہونا، کئی یاد نہیں ہونا کدا چندے منگتے تھے. وہ تو آ کے جب وہ کہانی سناتے تھے تو اچھا خاصا بندہ جڑا نا وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا. ایک آدمی 6 ایکڑ اس کا رقبہ تھا، ایک اس کا گھر تھا، اس نے وہ سارا ہی جہاد والوں کو دے دیا کہ جی اب بھی آپ کروائیں، اور خود بھی چلا گیا. پتہ نہیں کشمیر کے کدھر. وہ کوئی 8-10 مہینے بعد، سال بعد واپس آ گیا. تو واپس آ گیا تو نارمل لائف اس نے جب شروع کی تو اب اس کو سمجھ آئی بھی میں تو گھر بھی دے گیا سی. تو وہ گھر بھی دے گیا اور رقبہ بھی دے گیا. تو بہرحال مختصر یہ کہ بعد میں جو ہے نا وہ آ کر پھر کئی سارے جھگڑے بھی ہوئے. یہ ہمارے اپنے شہر کی بات ہے. لیکن وہ مولوی بھی بڑے پکے سے، انہوں نے کہا ہون نہیں دن دندے. تو اب وہ پتہ نہیں شہر ہی چھوڑ گیا، کدھر چلا گیا. بعد میں اس نے شادی کی. جب اس نے یہ دیا اس وقت اس کی بیوی بھی نہیں تھی، اکیلا ہی تھا نا. تو اس نے ایسا کوئی اس کے دماغ تے سوار ہوا نا کہ میں تو اتنے شہید ہو جانا تھا، جڑا 6 ایکڑ 7 ایکڑ رقبہ ہوا یہ بھی دے دو تو مکان بھی دے دو، میں کی کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. پر لیکن وہ زندہ واپس آ گیا. تو بعد میں پھر وہ گالیاں دیتا پھرتا تھا جتھے بہندا سی. تو کہ دیکھو جی یہ لوگ دیندار ہے، یہ جو ہے نا وہ خیر عدالت میں بھی کیس گیا. اس نے پھر وہ بڑا اپنی وہ بات سے جو ہے وہ پھرا کہ جی مجھے انہوں نے کچھ کھلا دیا تھا، پلا دیا تھا، مجھ سے دستخط کروا لیا. پر وہ نہیں، عدالت سے فیصلہ پھر ان کے حق میں ہو گیا کہ تم نے شعوری طور پر ہی دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں افسوس کرتے پھرو کہ جی میں نہ دیتا، میں اتنی سخاوت نہ کرتا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک یہ آپ کا رب ہے جو جس کا چاہتا ہے رزق وہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ پھر ناپ تول کے دیتا ہے، پورا دیتا ہے جتنا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک وہ رزق بھی دیتا ہے، سارا کچھ کہتا ہے، لیکن پھر اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے. خبیرم بصیرا، ان کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی خبر بھی رکھ رہا ہے. یعنی ان کے اعمال کی خبر بھی رکھ رہا ہے کہ میں نے جو دیا ہے اس کو کس طرح خرچ کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.